رنگ کا محل بنانا، تو میں یہ جنت کی دائیں جانب سفید رنگ کا محل مانگتا ہوں، ان دخلت الجنہ، اگر میں جنت میں چلا گیا نا، انی اسألک القصر الابیض عن یمین۔ مغفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کا فرمایا، اے بیٹے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دعا میں زیادتی کریں ہیں۔ یہ دعا میں زیادتی ہے، زیادتی اس معنی میں ہے، جب انسان جنت میں داخل ہو جائے گا تو اس کو منہ مانگی چیزیں ملیں گی، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تو پھر تکلف کر کے پہلے اس طرح کے سوال کرنے کہ میں اللہ جنت کی دائیں جانب سفید محل مانگتا ہوں، جب انسان جنت میں چلا جائے گا اس کی دلوں کے ارمان پورے ہو جائیں گے، دلوں کی چاہت پوری ہو جائے گی، تو اس طرح کے تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ ہے الاعتداء فی الدعاء۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میری امت کے لوگ اس طہور میں، وضو میں زیادتی کریں گے۔ وضو میں زیادتی یہ ہے کہ وہ پانی کو بہت اسراف سے استعمال کریں گے، ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کریں گے۔ وضو اور طور پر دعا مانگنا، یہ دعا آتی ہے، اور وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ یہ ہے مفہوم اس کا کہ رسول اللہ داود احمد رضا پوچھتے ہیں کہ نماز قصر فاصلے پر ہوتی ہے اور کتنے دن تک پڑھی جا سکتی ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے سوال کیا تھا یہی کہ یہ قصر نماز کتنے فاصلے پر ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصر کی نماز 3 فرسخ مسافت، تو ایک فرسخ جو ہوتا ہے وہ 3 میل کا ہوتا ہے، اور جب 3 کو ہم 3 سے ضرب دیتے ہیں تو یہ 9 میل بن جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میل سے کون سا میل مراد ہے، کیونکہ ایک میل وہ ہے جو حجاز کے علاقے میں پایا جاتا ہے، اور ایک میل جو ہے وہ بر صغیر میں پایا جاتا ہے۔ بر صغیر میں جو میل پایا جاتا ہے اس کے 8 فرلانگ ہوتے ہیں اور 1760 گز ہوتے ہیں۔ جو حجاز میں میل پایا جاتا ہے نا، اس 2200 یا 2300 گز ہوتے ہیں، وہ اس سے بڑا میل ہے، ہم جسے کوس کہتے ہیں، یہ میل حجاز والا ہے، جو بنتے ہیں نا تقریباً 22-23 کلو۔ اس کو اپنے حالت پر رہنے دو، اس کو اپنے حالت لاؤ ہے اوپر سے نیچے، جس کو ہم خط کہتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، اوپر سے، نیچے سے کوئی خط وط نہیں بنایا ہے۔ رات ایک ہی جگہ پہ کھانا پکا کے کھاتے ہیں، بے شک وہ سارے کے سارے کمانے والے ہیں، تو اس اہل خانہ کی طرف سے ایک گی، ہر ایک کو الگ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اپنی مرضی ہیں تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو دن، اللہ تعالیٰ کو چیز یہ جانوروں کفایت کر ہی بکری تمام افراد سے کافی ہو جائے گی۔ جو موجود قربانی نہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگے، استغفار کرے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گناہ کو، اس کی غلطی کو معاف کر دیں گے۔ اس کی تلافی قربانی دینے سے نہیں ہوگی، اور آپ قربانی کرتا پھرے ہے تو وہ کلی بھی کرنی ہے، جبکہ میت کو غسل دیتے وقت کلی نہیں کرائی جاتی ہے، بلکہ وہ گیلے کپڑے سے اس کا منہ صاف کیا جاتا ہے۔ اس
گیلا کپڑا لے کر اس کے نتنے صاف کیے جاتے ہیں، نہ اس کے ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے اور نہ ہی اس کے منہ میں کلی کرائی جاتی ہے۔ غسل میت کا طریقہ کار یہ ہے کہ میت کو غسل رشتہ دار ہیں وہ آگے آئیں، اور پھر وہ غسل کے آداب سے واقف ہیں جن کو اس کا علم ہے وہ آگے آئیں اور میت کے غسل کو اہتمام کریں۔ البتہ شوہر اپنی مرنے والی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اور اس طرح بیوی اپنے مرنے والے خامند کو بھی غسل دے سکتی ہے۔ اور غسل کے لیے جن جن چیزوں کو ہونا ضروری کہ غسل کے لیے وہ تختہ جس پر میت کو لٹایا جاتا ہے، اور 2-3 بالٹی اور مگ بھی وہاں 2-3 پڑے ہوئے ہوں، مقدار میں صاف اور پانی سر کی طرف سے کچھ اونچا ہونا چاہیے، اور پھر جو بیری کے پتے ہیں ان کو کوٹ کر کسی پانی میں الگ ملا لی طرح وہ جھاگ چھوڑ، یہ بیری کے پتے ہیں، اور وہ پانی بھی الگ آ جائے، اور پھر میت کو تختے پر لٹایا جائے گا۔ اگر خاتون میت ہے تو اس کے زیورات، چوڑیاں، ناک کا لونگ اور بندے، اور یہ جو اس کے جو کپڑے وغیرہ ہیں وہ بھی اتار لیے جائیں۔ اگر کپڑے نہیں اتر سکتے چاہیے، بیری کے پتوں والا پانی اس کو صابن سے دھویا جائے، سر کو صابن سے دھونے کے بعد اچھی طرح صاف کیا جائے، پھر میت کی دائیں گردن صابن کے ساتھ اچھی کیا جائے، پھر میت کی کروٹ کو اٹھا کر وہ دائیں جانب جو نچلی طرف ہے اس کو اچھی طرح دھویا جائے، پھر بائیں جانب جو ہے اس کو پہلے گردن سے پاؤں تک، پھر نچلی جانب کو، اسی طرح وہ میت پر پھر پانی 2 یا 7 دفعہ اسی طرح بہا لیا جائے۔ اسی طرح جو پانی آنے کے بعد جب لیا کہ غسل آخر میں جو ہے کافور ملے ہوئے پانی میں یہ خاصیت سے جسم نرم ہو اور رہتا ہے۔ کفن بچھا ہوا ہے وہ عدد بعد مانگنے پر واپس نہ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا قرضہ واپس مانگتے رہنا چاہیے یا ان پیسوں کو اللہ کی خاطر بھول جانا چاہیے ثواب کی امید رکھتے ہوئے؟ قرآن مجید میں ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر مقروض تنگ دست ہے تو اس کو کشادگی تک مہلت دی جائے۔ اگر وہ بیچارہ اتنا ہی تنگ دست ہے کہ وہ کشادگی کو امید نہیں ہے، اس کے بارے میں قرض معاف کر دیتا تھا یا اس کو مہلت دے دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے بندوں کو مہلت دیتا تھا، میرے بندوں کی اس مصیبت میں کام آتا تھا، آج مصیبت میں تیرے کام آتا ہوں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انسان اگر قرض خواہ سے پیسے نہیں مل سکتے ہیں مقروض سے تو اللہ کے لیے ان کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کی امید رکھے۔ عریبہ سوال کرتی ہیں کیا باپ جسے چاہے جائیداد دے سکتا ہے؟ ایک بیٹے کو دے اور باقی 2 بیٹوں میں تقسیم کر دے، اور جس بیٹے کو وہ 30 سال گھر کا بوجھ اٹھایا۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ عدل اور انصاف کا برتاؤ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے تو نعمان بن بشیر، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ابو نے مجھے کچھ تحفہ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے وہ گواہی کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ تیرے اور بچے بھی ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ دوسرے بچوں کو بھی دیا ہے؟ نہیں دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس ظلم پر گواہی نہیں دیتا ہوں، لا شہد ولا زور، میں اس طرح کی گواہی نہیں دیتا ہوں۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان عدل اور انصاف کیا۔ اور عدل یہ ہے کہ انسان ان بچوں کے درمیان مساوات کرے، تو یہ ایک بچے کو دینا دوسروں کو محروم کر دینا یہ تو بہت بری حرکت ہے۔
خاص طور پر وہ بچہ جس نے ساری عمر باپ کا ساتھ دیا ہو۔ اور یاد رکھیے گا، یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حساب لینا ہے تو یہ بھی حساب لیا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے۔ تو باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ عدل اور انصاف کرے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو غلطی کی بنا پر اپنی جائیداد سے محروم کر دے، اس کو آگ کر دے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کر کے اپنی جائیداد ساری کی ساری محروم کر دے۔ اور حدیث میں آتا ہے، اگرچہ وہ حدیث صحیح تو نہیں ہے، بہرحال موقع کی مناسبت سے یہ بیان کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کو شرعی وراثت سے محروم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی اپنے بچوں کے درمیان اس طرح کی بے اعتدالی اور بے انصافی کرے، تو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرے۔ چودھری زبیر پوچھتے ہیں، نماز عشاء کے فرضوں سے پہلے عشاء کی نماز سے پہلے 4 سنتیں نہیں ہیں، ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ہیں۔ ویسے انسان نفلی عبادت جتنی چاہے کر لے، پڑھ لے، لیکن یہ کہ عشاء کی نماز ہی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے 17 رکعت عشاء کی بنا رکھی ہیں، تو خام خواہ اس کو اتنا بڑا کر دیا ہے کہ پہلے 4 سنتیں ہیں، پھر 4 فرض ہیں، اور پھر 2 سنتیں ہیں، اور پھر وطر ہیں، وطروں کے بعد پھر 2 سنتیں ہیں، 17 رکعت ہم نے بنا رکھی ہیں۔ تو عشاء سے پہلے کوئی 4 سنت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نفلی عبادت انسان ترک کر دے، نفلی عبادت جتنی چاہے کرے، لیکن اس کو نماز عشاء کے ساتھ نتھی کر دینا، نماز عشاء کا حصہ سمجھنا، جس طرح ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت ہیں، عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعت یہ سمجھ کر پڑھنا کہ یہ سنت مؤکدہ میں سے ہے یا غیر مؤکدہ میں سے ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ نماز عشاء سے پہلے کوئی رکعت اس طرح کی نہیں ہے، البتہ اپنی مرضی سے جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اور عمران اختر سوال کرتے ہیں کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے وہ کس کی تقلید کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام مہدی جو ہے وہ میری امت سے ہیں اور میرے خاندان اور قبیلے سے ہیں، ان کا نام محمد ہوگا اور میری خاندان سے ہوں گے، اور انہوں نے کسی امام کی تقلید نہیں کرنی ہے، نہ ابو حنیفہ کی، نہ احمد بن حنبل کی، نہ امام مالک کی، نہ امام شافعی کی، نہ سفیان ثوری کی، نہ ہی دوسرے تیسرے کی۔ انہوں نے براہ راست اس آیت کا مصداق بننا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تم نے اس چیز کی پیروی کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کی ہے، اور اس کے علاوہ کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے جب امام مہدی آئیں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی زندہ کریں گے، اس کو ہی نافذ کریں گے، اور اس قرآن اور حدیث کا بول بالا کریں گے، کسی امام کی تقلید نہیں کی جائے گی، نہ وہ کسی کی تقلید کریں گے۔ شیخ ریاض پوچھتے ہیں کہ عقل اور شعور ایک ہی معنی میں ہے؟ ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ عقل اور شعور کا معنی ایک ہی ہے، البتہ فلسفی لوگ جو ہیں وہ اس میں فرق کرتے ہوں گے کہ عقل کیا ہے، شعور کیا ہے، پھر شعور کی آگے قسمیں بناتے ہیں، کوئی شعور ہے، کوئی لا شعور ہے، لا شعور میں اندر جو چیزیں محفوظ رہتی ہیں اس کو بیدار کیا جائے تو حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ یہ فلسفیوں والی باتیں ہیں، اور سادہ سی بات یہ ہے کہ عقل اور شعور دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ ایک عورت اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں شاہد چودھری سوال کرتے ہیں، ایک عورت اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر وہ اپنے میکے چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر شوہر کے خلاف یہ خلع لے لیتی ہے، جبکہ شوہر کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ خلع کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک خلع یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر
اپنی صلح و صفائی کے ساتھ عورت کہہ دے کہ میرا تیرے گھر میں گزارا نہیں ہوتا ہے، آپ مجھے فارغ کر دیں، یہ آپ کا حق مار ہے، میں آپ کو دے دیتی ہوں، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر سے تنگ ہے، وہ اس کو طلاق بھی نہیں دیتا ہے، تو پھر وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ عدالت وہ کارروائی کے طور پر خامند کو نوٹس بھیجتے ہیں، اور بھیجنے کے بعد اگر خامند جا کے موقف اپنا نہیں بیان کرتا ہے تو وہ یک طرفہ کارروائی، یک طرفہ ڈگری دے کر عورت کو خلا دے دیتی ہے۔ یہ شرعی خلا ہے، عدالتی خلا ہے، اسے خلا ہو جاتا ہے۔ عورت جو خلا لیتی ہے وہ تنگ آ کر لیتی ہے۔ کوئی بھی شریف عورت ایسی نہیں ہوتی ہے جو بغیر تنگی کے اور اپنے خامد سے خلا لے۔ جو بلا وجہ اپنے خامدوں سے خلا لیتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کو منافقات کہا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی۔ یہ عدالتی خلا بھی ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کی اس دنیا میں اپنا دامن کیسے بچائیں؟ شجاع شاہ کہتے ہیں کہ اب ہم جھوٹ سے کیسے نجات پائیں جب کہ ہم کسی دوسرے ملک کی طرف ہجرت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ جھوٹ اتنی بری لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان چوری کر سکتا ہے، ڈاکہ مار سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ جھوٹ اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، لہٰذا انسان کو جھوٹ کی سنگینی سے آگاہ ہونا چاہیے کہ انسان ایک جھوٹ بولتا ہے نا، پھر اس جھوٹ کو سچا کرنا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ اس کو بولنے پڑتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو خود احساس کرنا چاہیے کہ جھوٹ جو ہے نا کہ وہ انسان کی امانت، دیانت اور اس کے ایمان کے خلاف ہے، تو انسان کو خود ہی بچنا چاہیے۔ اگرچہ اگر ہجرت کر کے دوسرے ملک چلے جائیں گے تو وہاں کوئی فرشتے نہیں رہتے ہیں، وہاں بھی انسان ہی ہیں، تو انسان جہاں کہیں بھی رہے اس جھوٹ سے اپنے آپ دامن کو بچا کے رکھے۔ اگرچہ گرد و پیش میں اس قدر جھوٹ کا رواج ہو چکا ہے کہ ہمارا بچنا اس سے مشکل ہے، تاہم جو انسان اسے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان سے بچنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ عمر معین پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ممکن ہے کہ کوئی شخص نیک ہو اور اللہ اسے خواب میں جنت کی زیارت کرا دے؟ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نیکی کا صلہ اللہ تعالیٰ اس کو بشرا کہتے ہیں، دنیا میں اس کو خوشخبری مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام کیا کرنا ہے۔ تو نیکی کے ساتھ ساتھ اگر اس طرح کی بشارتیں اس کو خواب میں مل جائیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، وہ بجائے اس کے وہ اس پر فخر اور غرور نہ کرے، اللہ کی نعمت کی شکر کی ادائیگی کرتے ہوئے اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرے، اللہ کی عبادت میں وہ پہلے سے زیادہ شوق اور ذوق رکھے، تو ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی بشارت دے دے اس کی نیکی کے پیش نظر۔ یہ مراد مڈل یہ پوچھتے ہیں کہ دانوں والی تسبیح پر وظائف پڑھ سکتے ہیں؟ درود شریف استغفار سے کثرت سے پڑھنے کے لیے جس کی کوئی تعداد نہیں ہے، اس کے بارے میں رہنمائی کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسنون اوراد ہیں، نماز کے بعد جو 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ، یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں نا، ان پر پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی زیادہ تعداد ہے تو یہ استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن لوگوں کے جھمکٹے کے درمیان، لوگوں کے سامنے نہیں۔ لوگوں کے سامنے اگر ایسا کیا جائے گا تو اس سے ریاکاری کا خطرہ ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ تسبیح کے دانے بھی کرائے جاتے ہیں، تو یہ غلط ہے، لوگوں کے سامنے نہیں۔ اگر وہ ان سے بچا کے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں تو ایک گنتی کو متعین کرنے کے لیے اگر تسبیح کا استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں ریاکاری کے جذبات نہ ہوں اور لوگوں کو دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ صرف تعداد کو پورا کرنے کے لیے اگر ایسا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اب ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت سے رکھے اور ان کے مطابق دینی تعلیم کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔